مستقل انسان کا دل جو ہے وہ خوف اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو ہی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اس دنیا کے حقیر ہونے کو یاد کرتا ہے، اس دنیا سے جانے کے وقت کو یاد کرتا ہے، قیامت کے وقت کو یاد کرتا ہے، تو جب آخرت کی منازل اور آخرت کی مشکلات انسان کے سامنے آتی ہیں، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جتنے بھی مشکل حالات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کام غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ جو بھی کوئی مشکل آئی، کبھی بھی پرابلم آتی، کبھی کوئی ٹف سچویشن آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق میں رات کے وقت جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ مشکل حالات تھے غزوہ خندق کے اوپر بھی۔ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک غم اور خوف کی کیفیت تھی، کیونکہ یہ پتہ لگا تھا کہ پورے کے پورے جتنے بھی قریش اور جتنے بھی مشرکین ہیں اور منافقین اور جتنے بھی ان کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگے تھے، مدینہ پہ حملہ کرنے لگے تھے، تو ایک مشکل کیفیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ بھی رات کے وقت کیا ہے، جب بھی وہ جاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو غزوہ بدر میں جب میں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز میں گزاری، پوری رات نماز میں گزاری، کیونکہ غزوہ بدر بھی مسلمانوں کے لیے بہت مشکل کیفیت تھی، کیونکہ کفار اور جو دشمن تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ تھے، اور مسلمان ان سے تعداد میں 1/3 تھے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی پریپریشن بھی نہیں تھی، تو مشکل حالات تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ساری رات اللہ کے سامنے نماز پڑھی، کیونکہ یہ یقین ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی حالات ہوتے ہیں ان حالات کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اگر اللہ ہی ہمارے ساتھ ہو گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، چاہے ہمیں کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا وہاں سے نکلنے کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان مشکل حالات سے ہمارے لیے سلوشن نکال دے گا، کیونکہ فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، سب چیزیں اللہ ہی کے حکم سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری رات غزوہ بدر جب تھا تو نماز میں گزار دی۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے جب مدینہ میں آئے تو شروع کے حالات میں کیا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو ان کی کئی دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ فارسی میں پوچھا، درد شکم داری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں واقعی درد تو ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، اس میں شفا ہے۔ یعنی اب مشکل وقت ہے، حالانکہ ہمیں ایسی سچویشن میں ہم کسی کو کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ اچھا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، چلو کھانا کھا لو، پانی پی لو، یا ہم کوئی ارینجمنٹ کریں گے، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی مشکل میں تو اس کے لیے ارینجمنٹ کر دینا، لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اگر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی تو کیا ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ نماز کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، انسان اس ٹینشن والی چیز کے بارے میں پڑھ کے، سن کے، سوچ کے، دیکھ کے مستقل انسان کا دل جو ہے وہ خوف اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو ہی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اس دنیا کے حقیر ہونے کو یاد کرتا ہے، اس دنیا سے جانے کے وقت کو یاد کرتا ہے، قیامت کے وقت کو یاد کرتا ہے، تو جب آخرت کی منازل اور آخرت کی مشکلات انسان کے سامنے آتی ہیں تو یہ دنیا کی ساری مشکلیں اس کے سامنے کیا بالکل چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جب ذہن اس طرف لگے گا، جب مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا، تب یہ ساری مشکلات چھوٹی لگیں گی۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی کرونا وائرس ذہن میں چل رہا ہے تو پھر ایسی نماز کیا ہوگی؟
اس سے آپ کے خوف میں کمی نہیں آئے گی. نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کریں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا, کیونکہ انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر کی حالت میں تھے, تو ان کے پاس خبر پہنچی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, وفات پا گئے ہیں. جو ہی انہیں خبر ملی, انہوں نے اپنا اونٹ سائیڈ پہ کھڑا کیا اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب نماز پڑھنا شروع ہوئی اور لمبی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, اور بے شک یہ بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے ہیں, جو خاشعین ہیں, خشوع رکھنے والے ہیں. تو کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا مشکل حالات میں, اور صحابہ کا بھی طریقہ یہی تھا. اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب حجاج بن یوسف نے جو ہے حرم کا محاصرہ کر لیا, اپنی فوجوں کو لے کے آ گیا, تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حرم میں موجود تھے. تو جب گھیراؤ ہو گیا تو حجاج بن یوسف کی فوجوں نے کیا کہ پتھر پھینکنا شروع کر دیے, وہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے وہ وہاں پہ بکھر رہے تھے. تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اس مشکل حالات میں بھی کیا کیا کہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے, اور نماز اتنے خشوع سے پڑھ رہے تھے کہ جو باقی لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پتھر ان کے آگے پیچھے سے بالکل قریب سے گزر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی نماز میں مشغول ہیں. تو مشکل حالات میں کیا کیا, اللہ کو پکارا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ان حالات میں دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ایک تو کیا ہے, صبر کو نہیں چھوڑنا, صبر کے ساتھ رہنا ہے, پینک نہیں کرنا, گھبرانا نہیں ہے, دوسروں کے اندر گھبراہٹ ٹرانسفر نہیں کرنی, دوسروں کو ٹینشن ٹرانسفر نہیں کرنی. دوسری چیز کیا کرنی ہے, نماز میں زیادہ وقت گزارنا ہے. اور یہ کیا ہے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کیا ہے کہ عام روٹین سے زیادہ کرنا ہے. عام روٹین میں اگر صرف فرائض پڑھتے تھے تو سنت کا اہتمام کرنا ہے, اور اگر سنت بھی پڑھتے تھے تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے, اور اگر نوافل بھی پڑھتے تھے تو نوافل کو بڑھا دینا ہے. جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اس کے دو بینیفٹس ہوں گے. ایک تو ہمارا اپنے دل کی کیفیت تبدیل ہوگی, ہمارا اپنا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا اور اس خوف کی کیفیت سے نکلیں گے. دوسری کیا چیز ہوگی کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کے اوپر ہم عمل کریں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب بھی مشکل ہو نماز سے اور صبر سے مدد لو, تو ہم یہ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اور بلکہ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو جائے گی, اطاعت بھی ہو جائے گی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی طریقے کو ہم بھی فالو کر رہے ہوں گے. تو یہ فائدے ہی فائدے ہیں اس چیز کے کرنے میں, اور دنیا میں ہمارے لیے بھی فائدے, اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا.